علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 327 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر سے جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور نومبر کی آج 11 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرمین کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے حجرا محجورا، ہمارے اور ان کے درمیان بڑا مضبوط حجاب اور پردہ اوٹ ہو جانا چاہیے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آئیں گے، پیش قدمی کریں گے ہم اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیے، کچھ بھی عمل۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بس ہم ان کے اعمال کو ہم بکھرا ہوا، جس طرح گرد و غبار ہوتا ہے اس طرح بنا کے اڑا کے ان کے اعمال کا وجود ختم کر دیں گے۔ اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، البتہ جو جنت والے ہیں اس دن بہت بہتر ہوں گے، مستقرہ، قرار پانے کی جگہ، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، یہ مقیلہ کیلولہ سے ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے، یعنی آرام کرنے کے اعتبار سے، قرار پانے کی جگہ کے اعتبار سے جنت بہترین ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتار دیے جائیں گے فرشتے اتارا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج یعنی بادشاہت آج ہوگی
الحق للرحمن، سچی بادشاہ رحمان و رحیم کے لیے، وکان یومن علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم کاٹے گا اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں افسوس میں پکڑ لیتا رسول کا راستہ، رسول کا سنگ اپناتا، یا ویلتا، اے افسوس، اے میری تباہی، کاش کہ میں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا تھا نصیحت سے، یاد سے، ذکر بمانا قرآن اور دین بھی ہے، بعد اس جاءنی، اس کے بعد جب میرے پاس نصیحت آئی، قرآن آیا، ہدایت آئی، دین آیا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور جو شیطان ہے وہ تو انسان کا سانگ چھوڑ دینے والا، علیحدہ ہو جانے والا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ، اور فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو اختیار کر لیا تھا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا، اس طرح بے تعلق تھے جس طرح کوئی شے مسترد کر دی جاتی ہے۔ قوم کی حالت یہ ہے، نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ سننا، نہ سنانا، نہ عمل کرنا، نہ نافذ کرنا، اس طرح ہی تھا جس طرح ان قرآن کو چھوڑ کے الگ پھینک دیا۔ حضرات، موت کی لوگ بڑی چاہت کرتے ہیں، میں مر جاؤں، تم مر جاؤ، ہم مر جائیں، لیکن یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جان کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے، نمبر لگا ہوا ہے، اور سارے انسان، ہر ذی روح، ہر جاندار، وہ لائن میں نمبر لگا ہوا ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بندہ موت کی خواہش نہ کرے، مرنے کی تمنا نہ کرے، یہ البتہ کہہ سکتا ہے اللہم احیینی ما کان الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت زندہ رکھ جب میرا زندہ رہنا بہتر ہو، اللہ میرا زندہ رہنا اگر بہتر نہ ہو تو پھر اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا، یہ تو بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں مر جاؤں، تم مر جاؤ، فلاں مر جائے، ٹوٹ مر لو تو ٹوٹ بہنا، یہ سارے سلسلے جتنے ہیں، سارے جہالت، شیطنت، اس کے علاوہ جذبات، اس کے علاوہ اور کسی شے کا تعلق نہیں ہے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا علیہ السلام کہ حضرت آپ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو۔ جو فوت ہو گیا اس کو کیا پتہ ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، سموک کب تک رہے گی، لوگ کب تک ٹھیک ہوں گے، موٹر وے یا میٹرو چلے گی کہ نہیں چلے گی، پنجاب کی حکومت بدلے گی یا نہیں بدلے گی، بیماریوں کی سوات ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ سر پیٹ نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، اس کا کیس اللہ کے ہاں لگ گیا ہے، اور اس کا اور اس کے اعمال کا محاسبہ شروع ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ نے فرمایا ماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ تیاری کی؟ فرض کریں ٹیسٹ ہو رہا ہے اگلے ہفتے، میں نے اگلے ہفتے بندے نے مر جانا، کیا وہ اشتیار ہے کہ جو کچھ کر گزرا ہے، جو ہو سکا ہے، جو کچھ اس کے بعد اعمال قول فعل ہے، کیا اس کا یقین ہے کہ میں پاس ہو جاؤں؟ اگر پر امید ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر خدشات ہیں، ابہام ہے، اشکال ہے، توہمات ہیں، تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں، فرشتے لے آؤ، فرشتہ کیوں نازل ہوا، نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، نبی کو اللہ نے فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا، یہ بشر کو کیوں نہیں بنایا، یہ بازاروں میں چلتا ہے، روٹی کھاتا ہے، یہ جلسے، جلوس، مناظرے، کانفرنس اس موضوع کے ہو رہے ہیں، حیات ہے کہ نہیں، یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں، زندہ ہے کہ نہیں ہے، اس مصیبت میں پڑے۔ کبھی ہم نے سوچا
کہ میرے گھر کے کتنے افراد ہیں، ان میں بے نماز کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں؟ کسی نے کبھی ویٹنگ نہیں کی الا ماشاء اللہ۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ میرے گھر کی آمدن کا ذریعہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے پیسہ آیا ہے، کس نے دیا ہے، کیسے کمایا ہے، کہاں سے لایا ہے، بلا شک۔ ہم سے جو مسئلے پوچھتے ہیں، اچھا جی وطر کی دعا کے میں پڑھنی، اندازہ فرمائیں وطر کی دعا ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، ادھر پڑھنا ہے ادھر پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ وہ اصل ہے۔ آمدن میں وطر کی دعا نہ پڑھو نہ وطر کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن حرام کھاؤ گے تو امام الانبیاء نے فرمایا عبادت بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہیں اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپے نہ لگا دے، پھر وہ دعائیں کریں گے دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر کبھی غور نہیں۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے جس قوم میں زکوٰۃ کی ادائیگی روک لی جائے گی اللہ بارشیں روک لے گا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان مستند ہے، کہانی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر مال مویشی جاندار مخلوق کیڑے مکوڑے اور ڈنگر مال مویشی چند پرند نہ ہو، میں آسمان سے پانی قطرہ تمہاری نازل نہ کروں۔ تو اللہ سے رابطہ قائم کرنا، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، یا اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کر، یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، اللہم اسق عبادک و بہائمک، اللہ اپنے عباد کو، بلاد کو، بہائم کو پانی کی رحمت سے زندہ رکھ، سیراب کر دے۔ تو یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال شاید اس مسئلے کو کھل کے اگر بیان کیا جائے تو تاریخ اس کی ہے، رسول پاک نے اللہ سے دعا کی، انبیاء نے اللہ سے دعا کی، صحابہ نے اللہ سے دعا کی، اور تابعین محدثین اماموں نے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے رابطہ قائم کیا، اور کتاب جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر کتاب استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، یعنی اللہ سے بارش طلب کرنے کی کتاب باقاعدہ اس کے اندر بیان ابواب بندی محدثین رسول پاک کے ارشادات کو جمع کر دیا ہے۔ حضرت شاید آپ کے علم میں ہو اور آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، اسی تو خیر ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں، علماء تو بڑے بڑے موجود ہیں، کلندر بھی موجود ہیں، خطیب بھی بڑے بڑے موجود ہیں۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بھی دی تھی اور ہوائیں اور آندھیاں چلانے کا اختیار بھی دیا ہوا تھا، کہ اگر بارش نہیں ہو رہی، بارش برسانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی پیر ولی فقیر زندہ مردہ کے پاس بٹاں کول بھی نہیں، جٹاں کول بھی نہیں، ہوں راضی غیبتی گل آ گئی نا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے صحابہ کو، جنات کو لے کر جنگل میں بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں ہو کیا رہا، نملۃ مستلقیۃ علی الارض، سبحان اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے زمین پر ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اللہ سے دعا کرتی ہوئی دیکھی، اب کیڑی نہیں ہوئی، چھوٹی مخلوق، اور وہ کہہ کیا رہی ہے، وہ مشرکہ نہیں، مواحدہ ہے، وہ چونٹی دعا کیا کر رہی، اللہم، پیر فقیر نہیں، جشن نہیں، دربار نہیں، عالی دربار خالق کائنات سے درخواست کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اللہ تیری بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اگر ہم چھوٹی مخلوق ہیں تو تیری مخلوق ہیں، اللہم انا خلق من، تبھی دیا ہے مخلوقات بڑی ہے، لیکن ان مخلوقات میں سے ہم بھی تیری مخلوق کا حصہ ہے، تے بارش نازل فرما، ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ چونٹی کی کر رہی ہے۔ یہ دعا کر کے پھر اپنی قوم کو واعظ کرتی، وہ واعظ بھی اللہ نے ٹرانسلیٹ کر کے قرآن بنایا ہے۔ چوٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چونٹیوں فٹافٹ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں میں چلی جاؤ،
جناب سلیمان ان کے لشکر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں رگڑا دے کے فوت کر دینا ہے، لیکن بچ جاؤ، ان کو پتہ نہیں چلنا، لیکن ہم مسلی جائیں، فٹافٹ داخل ہو جاؤ۔ اب قرآن نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس خاتون کا خطبہ سن کر جناب سلیمان مسکرائے، پھر کھلکھلائے، پھر کہنے لگے بارش کی دعا تو چوٹی کی قبول ہو گئی ہے، تو میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے انعامات نازل فرمائے ہیں، انعامات سے نعمتوں سے نوازا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کر سکتا۔ ایک اور بات کروں، تو چھٹیاں بڑیاں کر دے، اب تو اتوار چھٹی ہے، ایک اور بات ملا لو، بس کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ میرا خیال میں بعد ایسے علاقے ہیں، تسی جاگتے ہو نا، اور چیئرمین صاحب، ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت ہے ایمان۔ پھر سمجھ خواجہ صاحب، سب سے بڑی دولت ہے ایمان، ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے صحت۔ بندہ صحت مند ہو، طبیعت ٹھیک ہو، معدہ ٹھیک ہو، سارے معاملے ٹھیک ہو، چٹنی آ گئی، اچار آ گیا، لیگ پیس آ گیا، حلوہ آ گیا، بوتل آ گئی، پیپسی آ گئی، کاجو آ گیا، ہر شے کھا کے حضر، بطن درویشاں تنور خدا سے، ہر چے در آئد فنا در فنا در فناس۔ بڑے بڑے کروڑ پتی بندے، بڑے بڑے امیر بندے دیکھیں، ہر طرح کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں میرا کھانا آ رہا ہے، وہ سلاد پٹھے تے بورا۔ علامہ زرداری صاحب یہی برا، علامہ زرداری دی بھوک جو ختم نہیں ہوئی، دنیا اکٹھی کر لی ہے، دولت کے خزانے، خاندان لٹوایا مروا دیا سارا، لیکن بھوک نہیں نکلی۔ بھوکاں کون ختم کرتا ہے؟ رب العالمین۔ امام الانبیاء کی بات سچی ہے، اے اولاد آدم تیرا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی شے نہیں بہ سکتا۔ ایک اور سادی جی گل سنا دیں، ہے بڑی قیمتی ویسے حاجی صاحب، ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے فاضل ہیں، نام نہیں لیتا، وہ درس سے فارغ ہوئے تھے، جس طرح ہمارے سارے ساتھی ماشاءاللہ یہ نورانی چہرے، محبت پیار کرنے والی ٹیم ہے ساری ترجمہ کلاس کا، ان میں ایک مزدور ٹائپ کا ریڈی بان، تو انہیں بلا کے چاچا جی کیا حال ہے؟ اے پترا ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، تے گزارو کار اے پترا بڑا اللہ کا فضل ہے، تے کی کچھ بن جاتا ہے؟ اے پترا کدی 150 بن جاتا ہے، کدی 200 بن جاتا ہے، کدی 250 بھی بن جاتا ہے، تے بڑا کمال گزارا ہو رہا۔ یہ ہے شاکرین، صابرین، متوکلین۔ ایک ادھر کتب بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے 1500 دی روز دوائی لینے، تے 1000 روپیہ ناشتے تے لگتا ہے، اور روئی جانا زمانہ ہے، بازار مٹھا ہے، کاروبار ہے گا نہیں، پیسہ ہے گا نہیں، کدھا ہو جاؤ، کام کدھا چلو، وہ یہ بگی جانا، اور 150 250 والا شکریہ ادا کر رہا ہے، تے ارب خرب پتی ٹکرا مار رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس ہرس نے، اس ہوس نے اتنا بیکار کر دیا ہے، اتنا گھبراہ کر دیا ہے کہ اسی چکر میں جو نا 99 والا چکر ہے، وہی سارا 1 کروڑ بن گیا، دوسرا شروع ہو گیا، 2 بن گیا، 5 کروڑ ہو گیا، پھر 6واں شروع ہو گیا، 8 کروڑ ہو گیا، انہیں جنہوں فوت ہو گیا، کلمہ شہادت لو کم ہوگا، باقی پھر وہ وڈیاں پانے والے پھر مولوی صاحب اللہ جی فرض کرو چاچے جی فوت ہو گئے نے تے 7.5 کروڑ چھڑ گئے نے، تے مولوی نے ٹکر مار مار کے مسئلہ ہی دسنا ہے، لب رہا ہوں جو کچھ نہیں۔ اس طرح چاچے رہندا اتنا حصہ ہے، بیبے رہندا اتنا حصہ ہے، کڑیاں دا اتنا حصہ ہے، بابے تے تہاڈا بس ٹھیک ہے، اللہ دی سو تہاڈوں دین بھیج دیو، مسئلہ دسو کر جاؤ۔ یہ نقشہ میرے اللہ نے بیان کر دیا، بڑا چاہ چڑھیا فرشتے ویکھن، اب اس پہ اللہ تبصرہ کرتے یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے،
سید الانبیاء نے پہلے دن جب جبرائیل امین کو دیکھا تھا تو رسول پاک کو کب کبھی لگ گئی تھی، 600 پروں والا فرشتہ. تو ملک الموت کے ساتھ جتنے فرشتوں کی ٹیمیں ہوگی پھر آدھے نے چاچیری بالے گھنتے نے چھاتو لو نہیں بہتے فرشتہ ٹیمہ نے چکر جا رہا ہے. یہ اندر کوئی شہ نہیں لگ دی بیبیری چاچیری گل نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے. بات اب اس کیا کرتے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے سارے. لا انصاب بین، اب رشتہ داریاں دنیا کی ٹوٹ گئی، محبتیں پیار ختم ہو گئے ہیں. میرے اللہ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، دیکھیں گے جب فرشتوں کو. کیا مطلب ہے؟ موت روح قبض کرنے والے فرشتے. جب اللہ کے حضور پیشی جب ہوگی تو فرشتے ہانک ہانک کے جب اللہ کی عدالت میں اکٹھا کریں گے. وہ فرشتوں کی ٹیم ہے. پھر وہ جہنم کے اوپر مقرر کردہ فرشتے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ساری باتیں قرآن لکھی ہوئی. فرمایا لا بشرا، کوئی خوشخبری نہیں ہوئی یومئذ للمجرمین، مجرمین کے لیے کوئی بشارت، کوئی خوشی، وہاں کوئی محبت پیار کی بات نہیں ہوتی. ایک اور بات سنیں، سورۃ الرحمن پڑھو، اس نے لکھا ہوا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت والے دن مجرمین کی دفعات ان کے چہروں پر کندہ ہوں گی. دفعات ہوتی ہیں، جس طرح ہم اپنی بارے میں یہ 302 والا ہے، یہ بننے والا ہے، یہ 804 کہہ دیے، یہ فلانا کہہ دیے، یہ دفعہ 295، یہ 96 98 دفعات ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جرم کی کنڈیشنوں کی دفعات چہرے پہ لکھی ہوں گی اور پہچانے جائیں گے. یہ فلاں جرم کا فلاں کیٹیگری کا مجرم جا رہا ہے. بیڑیاں لگی ہوں گی، توق پہنائے ہوئے ہوں گے، منہ کالے، آنکھیں نیلی. کتنا برا نقشہ ہے. ارشاد ہوتا ہے لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. وہ کہتے ہوں گے کاش کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان، ہمارے اس پروگرام کے درمیان اتنی اور اتنا پردہ، اتنا حجاب، اتنی دیوار ہو جائے کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکے، ہم انہیں نہ دیکھ سکے. ہوں چاچڑے بڑا وہ چلو جی ماری جانا نا، وہ اللہ سانو مار لوے نا. کھوتی ریڑے بھی کہتے ہیں تیرے شاہی مار جانا. بڑا چاچڑ ہے. تو سائیں کون ہے؟ اوپر بیٹھا ہوا. ارشاد ہوتا ہے وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. پھر ہم آئیں گے. اندازہ فرمائیں رب العالمین قدمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم پھر آئیں گے اپنی شان کے مطابق، حشمت کے مطابق. او یا ذل جلال و اکرام تیری شان کو سلام ہے. بیان اللہ نے اِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل کیے، کتے پالے، بلیاں پالی، انسانیت کو کچھ دیا، ایٹ دی، فلاں کو کتے پالتے ہیں جی، بلیاں پالتے ہیں جی، کھوتے کی نگرانی کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال خیر جو ان سے ہوئے تھے ان کو ہم گرد و غبار بنا کر اڑا کے ان کا وجود ختم کر دیں. یہ فتویٰ نہیں کسی کا واجد صاحب، اور درویشو قرآن ہے، اللہ نے بیان کیا. اگر ان کے جو بظاہر کیے ہوئے وہ کھوجی تو بڑے 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 عمل کر رہے ہیں جی، وہ تو کتے بلیاں پال رہے ہیں جی، انسانوں کو ایڈ دے رہے ہیں جی، فلاں وہ اور فلاں کچھ کر رہے ہیں، تو غزہ میں کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہزار شہید ہوئے ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں بچیاں بچے عصمتی لٹے اور ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. نہ گھر، نہ بار، نہ روٹی، نہ ٹکر، نہ پانی، کچھ ہے نہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہی کر رہے ہیں. تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے جو کیے گئے اعمال خیر تھے ہم اس کو گرد و غبار بنا کر اڑا کے ان کا وجود ختم کر دیں گے. ایک اور قرآن مجید کہتے ہیں وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت والے دن میزان عدل رکھیں گے ہی نہیں وزن کرنے کے لیے، اللہ طول جہنم میں بھیجیں گے. میرا خیال میں بات نہیں سمجھا سکتا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی اور جنت میں جانے والوں کی 120 صفحے بنے گی.
جنتیوں کی کتنی صفحے بنے گی؟ 120۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے ساری امتوں کی ہوں گی، اور ان میرے امتیوں میں 70,000 وہ بندہ ہوگا جو بغیر حساب علی طول جنت میں جائے گا، نعرہ لگ جائے گا۔ پھر آپ فرمائیں گے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ اربوں میں انشاءاللہ ایمان، 70,000، 1,000 کے ساتھ پھر 70,000، پھر دوسرے 1000 کے ساتھ 70,000، پھر تیسرے 1000 کے ساتھ 70,000، 70,000 میں سے 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب۔ یہ زبان رسالت نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے سادہ بھی کش لگ جائے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ پر یقین ایمان رکھنے والا ہو، قیامت پر یقین رکھنے والا ہو، رسول پاک کی صداقت پر یقین رکھنے والا ہو، قرآن کی حقانیت یقین رکھنے والا ہو، اس عقیدے پر مر جائے، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے۔ اور جنت میں جانے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ بسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ اور درویشوں آ گئے ہو، سلام ہو، یہ جنت تمہاری ہے، پھاٹک کھل جائیں گے، جنت میں نعرے لگیں۔ اب جو چڑھا ہوا ہے نا فرشتوں کو دیکھنے کا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، اصحاب الجنت یومئذ، فرمایا جنت والے اس دن خیر مستقرم و احسن مقیلا، ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، قیلولہ کرنے کے وقت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر اچھے ہوں گے۔ کیوں؟ زبان رسالت نے فرمایا مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ امام الانبیاء نے فرمایا جنت اس کی نعمتیں یہ ہیں، کسی آنکھ نے آج تک کوئی شے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے مطابق اس کے معیار کی متعلقہ وہ بات کبھی سنی نہیں، اور دل کے اوپر اس معیار کا کبھی تصور نہیں آیا، وہ اللہ نے بنا کے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ ایک اور عہد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ سبحان اللہ، میں کہنا تسی پریشان ہے کرو، فلا تعلم نفس، قرآن کی عہد ہے، کوئی جان نہیں جانتی۔ الفاظ کیا ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو اللہ نے بنا کے چھپا کے تمہارے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی جان نہیں جانتی۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اللہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے، کرتے کیا رہے ہیں؟ سحری کو اٹھ کر رو رہے ہیں، آسمان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ یہ زمین، آسمان، یہ ستارے، آسمانی دنیا، یہ کہکشائیں، یہ تان تارے، یہ بحر و بحار، اللہ اس کو تو نے بیکار تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کچھ اشارے فرمائے۔ کبھی آپ نے زیبرا دیکھا؟ وہ اس کی اگلی ٹانگیں اور اس کی گردن کہاں جا رہی ہے؟ اونٹ کو کبھی دیکھا وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے؟ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو، اس کی بناوٹ کرنے والا کون ہے؟ اور کبھی مور کے پروں پر دیکھا اس کی کلر سکیم بنانے والا کون ہے؟ کبھی آسٹریلیا کا طوطا، کبھی سبز طوطا، کبھی دیسی طوطا، کبھی راحت طوطا، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہو، بنانے والا کون ہے؟ شاید پر غور کرو گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مولی زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے لیکن سفید ہے علاتول، اور چکندر کی زمین کے اندر لگا ہے لیکن وہ سرخ ہے علاتول۔ تیری رنگتیں بدلنے والا کون ہے؟ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، فرمایا رنگ بھرنے والا بھی وہ، شکلیں بنانے والا بھی تو، وہ سارے نظام چلانے والا ہو، جس طرح مرضی ڈیزائن بنائے، وہ مصور بھی ہے، خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے، اور وہ جاننے والا، قدیر، سمیع، بصیر، یہ ساری صفات رب العالمین کی۔ حضرات پھر او جنتیو اس دن بڑے خوش ہو تم، قرار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکہ، فرشتے آ کر خوش ابشروا بالجنت التی کنتم، اور خوش ہو جو تم جنت کے وارث ہو، جنت بن گئی ہے، الاٹ ہو گیا تمہارا مکان ڈیرا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔
کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جمایا. لیکن وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، یہ بادلوں سمیت جب آسمان پھٹے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ قیامت کی بات ہے، وہ نقشہ ہے. طامۃ الکبریٰ، ارشاد ہوتا ہے بہت بڑا ہنگامہ، پھٹ جائے گی زمین، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ جو ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیے گا، سمندر کو جلا دیا گا. یہ ساری باتیں قرآن مجید آیات کا حصہ ہے. ارشاد ہوتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، آج صرف سچے رب کی بادشاہ، باقی سارے بادشاہ فارغ. امریکہ کا ٹرمپ بھی فارغ، اسرائیل کا بھی فارغ، چائنا کا فارغ، تو پاکستان کا پہلے فارغ. پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا. جواب ہے للہ الواحد القہار، ایک ہی رب کی بادشاہت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ. ساری باتیں قرآن میں مختلف صورتوں آیات میں فرمایا گیا. توجہ جی. ہاں جی، اس دن کا نقشہ سامنے رکھو. یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم مجرم جب فیصلہ خلاف ہو جائے گا پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا سنگ اپناتا، فلاں فلاں گنڈے بدماش اور دو نبیوں کا میں یار سجن نہ بنتا. میرا یارانہ، میری محبت، میرا دوستانہ، میرا تعلق، میرا رشتہ رسول کے ساتھ ہوتا. اس مقابلے میں کچھ اور لوگ بھی کچھ بات کہیں گے، وہ بھی اللہ نے لکھی قرآن میں. وہ کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم وڈیرے سمجھتے ہو نا، کبراء وڈیرے، بڑے بڑے لیڈر، ہم ان کی اطاعت کرتے انہوں نے ہمیرا بیڑا گرک کر دیا. انہوں نے کہا پترا مسیح چھڑ، شکاری کتا رکھا گیا. دوسرا نہیں، شکاری دبا کر بنا بلی کتا رکھا گیا. بلی کتا سمجھے؟ لڑنے والے کتے، اتنے منہ والا کتے پال رہے ہیں، دین کا کوئی پتہ نہیں، کتوں کو غسل دے رہے ہیں. اور یار ایک عجیب بات میں سناتا ہوں، ایک پیر کا کتا فوت ہو گیا، اس نے مسلمانوں کے قبرستان میں قبر بنائی ہے کتے کی، اور قبر کے بنا کے پھول چھڑ کے دعا منگوائی ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کی لاش کو دبانا، دفن کرنا شرعاً جائز نہیں. اس پیر نے ڈنڈے کے زور پر، اپنی پیری مریدی کے زور پر کتے کو دفن کرایا. مسلمان کے قبرستان میں دعا ہو رہی ہے. اے اللہ، ہم بندے سے پوچھنا کتے کا پتر فوت ہو گیا، انہیں بخش دیں. ایسے ہو رہا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ مناسب آپ ہی نکل رہے، یعنی کیا یہ تماشا بنا. تسی اندازہ فرماؤ، ایک شاہ جی میں کیا شاہ جی ساڈے سے بڑی مشکل پیدا ہو گئی. کیا تسی بھی شاہ تے کھوتا بھی شاہ تے ککر بھی شاہ تے گھوڑا بھی شاہ، اس طرح گھوڑے شاہ تے ساڈے معاشرے گزرا تھے، گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ، ککر شاہ، ٹالی شاہ، سارے شاہ. میں نے اصل معاملہ یہ ہے کہ سادات کی توہین کرنے کا کسی بغیرت نے نعرہ مارا، ماشاءاللہ ہم نے اس کو قبول کر لیا. اور ایک اور بڑی خوفناک بات اور بڑی قیمتی بات میں کرنے لگا، کوئی کتا کسی کتے کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی بندر کسی بندر کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی خنزیر کسی خنزیر کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی بھیڑیا کسی بھیڑیا کو سجدہ نہیں کرتا. اور سب سے ذلت کی بات ہے انسان انسان کو سجدہ کرتا، بلکہ زندہ کو نہیں، مر جائے اس کی قبر کو سجدہ کرتا ہے. پھر کہتے جی بڑا کمال اس کا عقیدہ اور اخلاق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے. ایاک نعبد و نستعین لازم ہے کہ قبر کو سجدہ کرو. انہاں جو لاپی پڑھ چھڑے لگا. قرآن مجید نے لحاظ نہیں کسی کا کیا. رب العالمین نے فرمایا اس پر غور کرو. پھر چبائے گا، کہے گا کاش کہ میرا سنگ اور میری محبت اور میرا دوستانہ رسول کے ساتھ ہو. یا ویلتا، او افسوس، حسرت، ندامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میرا فلاں یار سجن نہ ہوتا، میرا فلاں سرپرست نہ ہوتا، میرا یہ رہنا دوستی فلاں فلاں کے ساتھ نہ ہوتی.
لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر. ذکر کیا ہے؟ قرآن. ذکر کیا ہے؟ دین. ذکر کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ. بعد جان میرے پاس ذکر آیا، میرے پاس قرآن آیا، میرے پاس دین آیا تو میں گمراہ ہوں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ خذول کا خذل جو معنی ہے، اس کا معنی ہے چھوڑ دینا، سنگ چھوڑ دینا. سنگ چھوڑ کے جو غزوہ بدر کے اندر شیطان بنا کے ان کو لایا تھا نا، تو جب اللہ نے فرشتے بھیجے تو شیطان ہاتھ چھڑا کے نکل آئے. یہ چودھری پوچھتے ہیں چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو؟ یہ ابو لہب کی شکل بن کے ابلیس آیا تھا. تو اس نے کہا قرآن میں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا تم نہیں دیکھ رہے. فرشتوں کو میں دیکھ آگے چھتر مارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن. قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بات ہی ہو رہی ہے، ہمارے عقیدے اور ماحول اور بدعملی کی بات ہو رہی ہے، اس سے تبصرہ ہو رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے رسول قیامت دن کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا سمجھا ہوا تھا. اس کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کا کیا تعلق ہے اسمبلیوں کے ساتھ؟ جی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یہ کھیل کے ساتھ، کرکٹ کے ساتھ رسول کا کیا تعلق ہے؟ رسول سب رہے، ہم اپنا تماشا کر رہے ہیں. پھر فرمایا یہ کہیں گے پھر تو رسول پاک فرمائیں گے یا اللہ اس قرآن کو چھوڑ کے ادھر رکھا، اپنی بناتے. کیا مناتے ہیں اپنی؟ اللہ فرماتے ہیں پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ فرماتے ہیں پڑھو جو دعا میں نے سکھائی تھی جناب یونس کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں وہ دعا پڑھو جو میں نے آدم کو سکھائی تھی، فتلقی آدم من ربی کلمات، وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سمجھ آ رہی؟ اب یہ کیا پڑھتے ہیں؟ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا. اے پڑھ لو یا علی یا حسین یا شیر یا قادر یا علی جویری، یہ ٹکرے مارو. اللہ نے کچھ فرمایا، یہ کچھ فرمایا، دین کچھ فرماتا ہے، اور تو کیا اس کو بولتے ہیں شریعت و طریقت. تسی کیڑے سلسلے نہ لو، یہ ہم چشتیہ سلسلے کے ساتھ. تم کس کے ساتھ ہو جی؟ ہم قادری سلسلے کے ساتھ. تم کہاں جی؟ نقش بندیہ سلسلے کے ساتھ. تسی کہاں جی؟ ہم سور وردی کے ساتھ. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان سارے سلسلوں مدینے والے کی کوئی مور نہیں، مدینے والے کی کوئی مور ان سلسلوں میں نہیں. شریعت الگ، طریقت الگ. جب ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سادی سی بات ہے مدینے والے کے زمانے میں جس میں اللہ نے اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس نقشے کے اندر کسی کا تذکرہ نہیں، نہ میلاد کا تذکرہ، نہ جلوس کا تذکرہ، نہ ماتم کا تذکرہ، نہ کسی نقشے کا تذکرہ. اگر تذکرہ ہے اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ میں فہم دقیق نصیب فرمائے اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق بخشے. توجہ جی، یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے موت کے وقت یا قیامت کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کاش کہ ہمارے اور پھر ان درمیان بڑی اوٹ، وہ پردہ، وہ حائل آ جائے، کو دیوار. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، یہ سارے جو لوگ کہتے ہیں جی اور بھی یہ کرتے ہیں، اس کا جواب ہے ارشاد اللہ ہم آئیں گے ان کے عملوں کی طرف جو انہوں نے عمل کیے تھے، کوئی بھی عمل کیے تھے اچھے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو گرد و غبار بنا کر اڑا کے وجود ختم کر دیں. کیونکہ قبول اعمال کے لیے شرط جو ہے ایمان اور عمل صالح اور خلوص نیت، یہ بنیاد. اور چوتھی مور ہے مدینے والے کی مور، اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، بہت اچھے ہوں گے مقام اور ٹھکانے کے اعتبار سے. وہ احسن مقیلا، یہ قیلولہ سے ہے، جو وہ قیلولہ دوپہر کو یعنی لیٹنے کی جگہ، آرام گاہیں، وہ بہت اچھی ہوں گی.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، یعنی بادلوں سے آسمان پھٹ کے ہوگا کیا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ، اور آج بادشاہت یومئذ الحق للرحمن، رحمان کے سچے رحمان کی آج بادشاہی ہوگی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن ہوگا کافروں پہ بڑا مشکل، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقولو کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ، رسول والا راستہ اپناتا، یا ویلتا، او افسوس حسرت مجھے افسوس ہے، یا لیتنی یعنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو یار سجن دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے یاد سے، قرآن سے اور سارے دین سے گمراہ کر دیا، بعد جاءنی، جب کہ وہ میرے پاس یہ سارا کچھ پہنچا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے لیے چھوڑ دینے والا، سنگ چھوڑ کے الگ ہونے والا ہے، وقال الرسول، اور رسول فرمائیں گے قیامت کے دن، یا رب اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا سمجھا تھا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، باقی سارے معاملات ہو رہے ہیں۔